السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درگزر اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ خذ العفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے بظاہر، لیکن اس کے بعد ہر انسان کو یہی نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے یہ سبق ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کو حسن اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کو حکم دے کر ہر وہ شخص مخاطب ہے جو خاص طور پر اسلام کی دعوت دینے کا کام کر رہا ہو، جو داعی دین ہو، جو دعویٰ کا کام کرتا ہو، ان سب کو یہ اخلاق اپنانے ہوں گے۔ سب سے پہلا خذ العفو، عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد گناہ سے درگزر کرنا، قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو نقصان دینے سے رک جانا، اور ہر وہ شخص جو سزا کا حقدار ہو اسے سزا نہ دینا، یعنی جو سزا ڈیزرو کرتا ہو اس کو سزا نہ دینا۔ اسی طرح اس کا معنی خالص اور عمدہ چیز بھی کیا گیا ہے، آسان کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی مشقت نہ ہو۔ یعنی خذ کا کیا مطلب ہے؟ لے لو، ہم تو کہتے ہیں نا معاف کرو، یہاں ہے لے لو، عفو لے لو۔ کیا مطلب عفو لے لو؟ یعنی لوگوں کے اخلاق میں سے جو چیز سہل اور آسان ہو وہ لے لیں، یعنی ایزی معاملہ کریں ان کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نا ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ ایزی، خذ العفو۔ ان کے اخلاق میں سے جتنا وہ شو کر رہے ہیں نا وہ اتنا لے لیں۔ یعنی بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، بعض انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں۔ جیسے ہے نا ٹیک دم ایز اٹ از، جیسے ہے نا ویسے ہی ایکسپٹ کر لو ان کو، خذ العفو۔ اگر یہ گر انسان سیکھ جائے نا کہ جیسے ہیں ان کو ایسے ہی لینا ہے، یہ بدل نہیں سکتے، ان کی نیچر نہیں تبدیل ہو سکتی، یہ مجبور ہے اپنی عادت سے، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، مجھے ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح ہے، تو خذ العفو۔ پھر اسی طرح کسی سے ایسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جائے جو ان کے لیے مشقت والی ہو، جو ان کو دباؤ میں ڈال دے یہاں تک کہ اس سے بھاگ جائیں، کرے ہی نہ۔ جیسے ایک لیڈر کے لیے عفو میں کیا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے فالوور سے وہ کام نہ لے جو وہ کر نہیں سکتے، ان کے اوپر بھاری ہے، ان کے لیے مشقت ہے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی والا اور شفقت والا معاملہ کریں۔ یعنی کام لیں، کام میں آپ فرم ہوں، لیکن وہ کام ان کو نہ دیں جو ان کے بس سے باہر ہو، جو وہ کر ہی نہیں سکتے یا ان کو آتا ہی نہیں، تو آپ ان سے وہ ڈیمانڈ کریں کہ جو ان کے لیے امپاسبل ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کام چھوڑ دیں گے، وہ کریں گے ہی نہیں کیونکہ وہ کر سکتے نہیں۔ تو اگر یہ اصول انسان کو یاد رہے تو پھر اپنے بچے ہوں یا ماتحت ہوں یا کوئی بھی ہو، انسان کو ان کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار زندگی بسر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوں، جیسے عام طور پہ ماؤں کی بچوں سے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غریب ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں زندگی میں، ابھی بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ پورا نہیں کر سکتے جو آپ ان سے چاہتے ہیں، پھر آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ ان کو، بعض ماں باپ تو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھیں گے نا۔ آپ نے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا تو مسئلہ تو نہیں حل ہوا نا، مسئلہ تو ادھر ہی کھڑا ہے، وہ نکل گیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن مسئلہ تو ہے نا۔ تو اس لیے خذ العفو، جتنا ان کے پاس ہے نا بس اتنا ہی لے لیں ان سے۔ یعنی ایک بچہ ہوتا ہے آپ کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت تھوڑی رسپیکٹ دیتا ہے، جو زیادہ دیتا ہے وہ زیادہ لے لے، جو تھوڑی دیتا ہے تھوڑی لے لے۔ سمجھائیں صحیح، ان کو ادب آداب مینر سکھائیں، کام کرنا سکھائیں، ان کو گرو کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کچھ بچے مینٹلی سلو ہوتے ہیں، کچھ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں، جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں، تو بچوں کو کمپیئر بھی نہ کریں۔ اسی طرح جن لوگوں سے آپ کام لے رہے ہیں نا ان کو بھی کمپیئر نہ کریں بہت زیادہ، کہ آپ دیکھیں وہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں، وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی وہ ہیں، آپ ہیں، ہر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب ہم ان ریئلسٹک اپروچ اختیار کرتے ہیں، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے، پھر ہم دل میں گرج رکھ بیٹھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر وہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی پریشانیوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو لوگوں سے آسانی والا معاملہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، کام نہ کریں، کر سکتے ہیں اور وہ ادھر ادھر پھر کے باتیں کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ان کو وہ کام دیں جو ان کے بس میں ہو، اور اتنا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کیسی ماں ہیں، یہ کیسی استاد ہیں، یہ کیسے لیڈر ہیں، پھر تو آپ میں مسئلہ ہے، پھر ان میں نہیں مسئلہ۔
اسی طرح معاف کرنے کے خذ العفو کے اور معنی بھی ہیں. مجاہد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذلت اور دبے بغیر لوگوں کے اخلاق سے اور ان کے اعمال سے درگزر سے کام لیں. جیسے کہ لوگوں کا عذر قبول کر لینا، اگر کوئی سوری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ایکسپٹ، کوئی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیں، ان کو آسانی مہیا کریں، بحث میں نہ پڑیں، باریکی میں نہ جائیں، چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ وہ مجھے پتا ہے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا. پھر اسی طرح یہ کہ سختی کا رویہ اختیار نہ کریں. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پھر اسی طرح عفو کا ایک معنی زائد ضرورت مال. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ آیت یاد ہے نا سب کو؟ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیں جو کیا ترجمہ کرتے ہیں زائدہ ضرورت ہو. تو یہاں العفو کا معنی زائدہ ضرورت ہے. خذ العفو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ کے پاس اپنی زائد از ضرورت گھر میں اسپیئر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سمپل میننگ سمجھا رہی ہوں، وہ لے کر آتا ہے کہ یہ ڈونیشن میں لے لیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی ہے تو بھی کیا کریں، صرف نظر کریں، لے لیں، خذ العفو ایکسپٹ کر لیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتے، آپ اس سے زیادہ توقع رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ کرے گا. آپ مثلاً کسی پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس میں ڈالیں گے، لیکن وہ تھوڑا سا دیتے ہیں. مائنڈ نہ کریں، دل میں نہ رکھیں انہوں نے کیا کیا، تو کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنی بڑی مل ہے، اتنے فلاں ہے، دین کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا. کتنی فضول باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابھارے ضرور، لیکن جتنا جو کر سکتا نا ایکسپٹ کر لیں. خذ العفو. اور وہ العفو کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے بال بچوں کو دینے کے بعد بچتا ہے، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد. ابن عباس نے بھی اس کا معنی کیا. خذ العفو کا مطلب ہے زائد مال خرچ کر دیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. عرف یعرف سے مصدر ہے عرف بمعنی معروف، وہ بات جس کا اچھا ہونا فطرت انسانی پہچانتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یعنی فطرت کے اندر اس کا اچھا ہونا ایکسیپٹیبل ہے اور شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہو. تو درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نیکی کا حکم نہ دیں، ان کی ٹریننگ نہ کریں، ان کو نئی باتیں نہ سکھائیں، ان کو نئی نئی اسکلز نہ سکھائیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو پیچھے رہنا چاہتے رہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس وقت جس حال میں اس کو ایکسپٹ کریں، پھر اگلا نیکسٹ اسٹیپ کیا کر، وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دیں. ان کو سجیسٹ کریں کہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ سیکھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ، یعنی ان کو آگے بھی بڑھائیں، ان کو اچھے اچھے کاموں پہ بھی لگائیں. ٹھیک ہے. عفو درگزر کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، لیکن معروف کا حکم دینا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی ہر شخص کو، چاہے وہ قریب کا شخص ہو، چاہے دور کا ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، سب کو اچھی بات بتائیں، اچھے کاموں کی رہنمائی کریں. مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت اسکلفل ہوتے ہیں، خود خوب کام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے پوچھ بیٹھے تو بالکل گائیڈ نہیں کرتے. ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا کہ کسی اور کو بھی امپاور کرے. بعض لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر ان کو سکھا دیا تو میری سیٹ چلی جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. خود بھی کام کریں، اوروں کو بھی ساتھ لگائیں. سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو ساتھ لے کے چلتے تھے. حالانکہ آپ کے ساتھ تو فرشتے بھی تھے، آپ تو فرشتوں سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن صحابہ کو ساتھ تھے کیونکہ صحابہ کے لیے آئے تھے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں آئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی مشورہ ہے، وہ آپ دوسروں کو دیں. پھر اسی طرح والدین کے حقوق ادا کرنا سکھائیں، صلہ رحمی سکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بھی سکھائیں. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، قریبی رشتے ہوتے ہیں، مثلا ساس بہو کا رشتہ ہے، بہت ہی قریبی رشتہ ہے، لیکن یہ شروع سے نہیں چلا آیا ہوتا، یہ بیچ میں آ کے بنتا ہے. اب بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بہو کو کوئی بات کہی تو وہ شاید مائنڈ کر جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ ساری توجہ اپنی بیٹی پر ہی دیے چلے جا رہے ہیں. نہیں، اس کو بھی بیٹی سمجھیں، اعتماد میں لیں، اور جو چیزیں اس کے حق میں اچھی ہیں اس کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی گرو کرے. پہلے تو اس کے ماں باپ اس کو بتاتے تھے، اب آپ کے پاس آ گئی ہے، اب یہ اس کا گھر ہے، اب آپ اس کی یہاں رہنمائی کریں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ایک دن میں ساری چیزیں اس کے سر پہ لاد دیں کہ اگر ہمارے گھر آ گئے تو اب تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ ہماری ایکسپیکٹیشن. دس از رانگ. اگر ہر سچویشن میں اپنے آپ کو رکھ لینا، یعنی جیسے میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک اصول رکھا تھا کہ مجھے اپنی پچھلی زندگی کا جتنا حصہ یاد تھا، یعنی جو میری ارلیسٹ میموریز تھی، وہاں تک میں اپنے آپ کو لے جاتی تھی. بچے جو گرو کر رہے تھے کہ اس ایج میں میری کیا خواہشات تھی، اس ایج میں مجھے کیا آتا تھا، تو میں اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتی تھی.
اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو اوروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے وسائل بہت زیادہ ہو سکتا ہے ان کے بچے کے اندر ذہانت زیادہ ہو آپ کے بچے سے. یہ تو ہم ایکسپٹ ہی نہ کرنا چاہتے کہ ہمارے بچے سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے. تو ہم کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, اپنے پاسٹ کو دیکھیں. آپ اس ایج میں کیا کرتے تھے, آپ نے کتنا قرآن پڑھ لیا تھا, آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے, آپ نے حجاب کب کیا, آپ نے کون سا کام کب شروع کیا, اور اس وقت کے چیلنجز کیا تھے. اپنے آپ کو اسکول میں لے جائیں, اسکول میں کیسے کیسے بلی ہوتی ہے, کیا چیزیں آپ کو خوف میں مبتلا کرتی تھی, کیا چیزیں آپ کو بہت پسند تھی, کن چیزوں پہ آپ کی اصلاح آپ کے والدین نے کیسے کی. اس سے کرتے 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 پھر اسی طرح بہو کے ساتھ معاملہ کرنا تو اپنی شادی کے دن یاد کر لیں. شادی کے بعد آپ کا کیا دل چاہتا تھا, آپ کو کون سی بات اپنے سسرال میں اچھی نہیں لگتی تھی, آپ جو یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے. بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد ہی بہت کچھ سیکھتی ہیں. جب بھی کسی کو کچھ سکھانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو حوصلہ درکار ہوتا ہے, آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اب وہ درگزر سے کام لینا پڑتا ہے. چاہے آپ کسی کو بھی سکھائیں, چاہے کلاس روم میں سکھائیں یا باہر سکھائیں, 1-on-1 بیس پہ سکھائیں, دین سکھائیں, دنیا سکھائیں, کچھ بھی سکھائیں. تو یہاں پر معروف جو ہے اس میں صرف دین کی باتیں نہیں ہیں. معروف میں ہر اچھی خیر کی بات جو دین سے ٹکراتی نہ ہو. آپ کسی کو روٹی بنانا سکھا رہے ہیں, آپ کسی کو کھانا بنانا سکھا رہے ہیں, آپ کسی کو سلائی سکھا رہے ہیں, آپ کسی کو کچھ بھی سکھا رہے ہیں, گارڈننگ سکھا رہے ہیں, اینی تھنگ. پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا, نیکی کے کاموں میں, ان کے اچھے پروجیکٹس میں ان کی مدد کرنا, یا پھر ایسے کام جو وہ غلط کر رہے ہیں ان سے ان کو روکنا. عطا کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا حکم دینا, یعنی دعویٰ کا کام کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے اعراض برتو. یعنی جب کوئی آپ کے سامنے ایسی حرکت کرتا ہے جو حماقت پر مبنی ہوتی ہے تو آپ اس کے مقابلے میں احمق نہ بنے. یعنی بچے حماقت کریں تو آپ ان کے سامنے حماقت نہ کریں بلکہ اعراض برتیں. آپ کو یاد ہوگا عیینہ ابن حصن گئے تھے حر بن قیس کے پاس جو ان کے بھتیجے تھے, اور حر بن قیس جو تھے وہ حضرت عمر کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا بھتیجے میں حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں, میرے لیے میٹنگ ارینج کرو. تو انہوں نے حضرت عمر سے بات کی, انہوں نے کہا لے آؤ. جب وہ گئے تو انہوں نے بہت غصے میں چند باتیں کی عیینہ بن حصن نے. تو قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مارے, کہ اتنی غلط باتیں تھی کہ تم انصاف نہیں کرتے اور تم ہمیں کچھ نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. تو حر کہنے لگے امیر المومنین, اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے, آپ اس کو معاف کر دیں. یعنی وہ تو باہر سے آئے تھے کہیں سے, تو انہیں کیا پتا عمر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, وہ کوئی دیکھ رہے تھے ان کو کہ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بعض اوقات کسی کو آپ کے حالات نہیں پتا ہوتے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کتنا جینوئنلی کوئی کام کر رہے ہیں, اور جو پاس سے گزر رہا ہے اس کو نہیں سمجھ, وہ ایسے ہی کوئی کمنٹ دے جاتا ہے یہ کیا وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ ایک دم ہرٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو واقعی غصہ آتا ہے. تو وہاں سے تنک کے ایسے جواب نہیں دینا چاہیے کہ ایک دم آپ غصے میں آ کے آپ جواب دیں. خاموشی اختیار کریں, اعراض کریں, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر سے منہ موڑ لیں, دوسری طرف کر لیں. عارض عن الجاہلی, ان کو پتہ ہی نہیں. بہرحال حر نے یہ آیت جب تلاوت کی تو حضرت عمر وہیں رک گئے, اور آپ اللہ کی کتاب کے آگے رک جانے والے تھے. وقافن کا لفظ آتا ہے, جہاں اللہ کا حکم سنا وہیں رک گئے. تو بہرحال اس آیت سے اخلاق کریمہ جو ہیں, مکارم الاخلاق جو ہیں, ان کا حکم دیا جا رہا ہے. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق کریمانہ کا حکم دیا, اور پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ جامع آیت کوئی نہیں جس میں مکارم اخلاق کو اس طرح بیان کیا گیا ہو. قرطبی کہتے ہیں یہ آیت 3 کلمات پر مشتمل ہے, اور یہ مامورات اور منہیات میں شریعت کے تمام قواعد پر مشتمل ہے. بس اللہ کے فرمان خذ العفو میں قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی, گناہوں سے درگزر کرنا, مومنوں کے ساتھ نرمی کرنا شامل ہے, اور دیگر اخلاق داخل ہیں جو اطاعت گزار لوگوں کے ہیں. اللہ کے فرمان وامر بالعرف میں صلہ رحمی, حلال حرام میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, نگاہوں کو جھکانا, ہمیشگی کے گھر کی تیاری کرنا داخل ہے, اور عارض عن الجاہلین میں علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی ترغیب ہے. اہل ظلم سے روگردانی کرنے اور احمق لوگوں سے جھگڑنے سے بچنے, اور جاہل مالدار لوگوں کی برابری سے بچنے کی ترغیب ہے. یعنی جاہلین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو حلال حرام کے پرواہ کیے بغیر مال کمانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام جو تھے وہ سب سے بڑھ کر اس آیت پر عمل کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن مجید میں آتا فإن اللہ کان عفوا قدیرا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے,
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یعنی ایک تو نا کسی میں قدرت نہیں تو وہ کہتا ہے اچھا معاف کیا, اب میں کیا جھگڑوں, میں تو اس کو برابری نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو تو سب پہ کنٹرول ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے, برائیوں سے درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ عز وجل عفو یحب العفو, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. انبیاء کی صفت بھی یہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے موقع پر کیا کیا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تو معاف کر دیا کرتے تھے. معاف کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے, بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی انسان پوری نیت اور ارادہ کرتا ہے, عہد و پیمان اپنے سے کرتا ہے کہ میں اب لوگوں کو معاف کر دوں گا, میں اچھی باتوں کا حکم دوں گا, دوسروں کو خیر کی تعلیم دوں گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے جس کو آپ نے معاف کرنے کا سوچا ہے, تب کہتے یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, کتنی دفعہ معاف کروں گا, اب میں نے معاف نہیں کرنا. یا یہ کہ میں اس کو 10 دفعہ سکھا چکی ہوں یہ چیز, یہ تو سیکھ کے نہیں لیتے, اب میں نے نہیں سکھانا, اب میں نے اعراض نہیں برتنا, میں نے اب بدلہ لے کے چھوڑنا ہے. تو یہ شیطان اکساتا ہے انسان کو. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, یعنی شیطان نادانی بدسلوکی پر ابھارے, غصہ دلائے, دل میں وسوسے ڈالے کہ یہ کام چھوڑ دیں, تو فوراً اللہ کی پناہ لیجیے, اللہ سے مدد مانگے. ینزغن کا لفظ جو نا نزغ سے ہے, نزغن چوکا مارنا, بڑکانا, وسوسہ ڈالنا, بہکانا بھی ایک معنی کیا گیا اس کا. یعنی شیطان کی طرف سے وسوسہ کہلاتا ہے اور انسان کی طرف سے نزغ کہلاتا ہے. ایک یہ بھی معنی کیا گیا فساد چاہنا, چاہے غصے کی صورت میں ہو کسی اور صورت میں. ان الشیطان ینزغ بینکم, شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے. اسی طرح شک میں مبتلا کرنا, نافرمانی کا حکم دینا, یہ سب چیز اس میں آتی ہے. تو کیا کریں ایسی کیفیت جب آئے, کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے ان اخلاق کریمہ پر عمل کرنے سے, فاستعذ باللہ. استعاذہ, ایاز کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا, سہارا لینا, شر سے حفاظت طلب کرنا, اور ملاذ ہوتا ہے نیکی کے کام کو طلب کرنے کے لیے پناہ طلب کرنا. ملاذ یلوذ, لاذ یلوذ سے. اور ایاز ہوتا ہے شر سے بچنے کے لیے حفاظت طلب کرنا. تو شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لینی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, معوذات پڑھنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کو برے خیالات سے نجات دے. کیونکہ شیطان آپ کو غصہ بھی دلاتا ہے, شیطان آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف بدگمانی بھی ڈالتا ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی ان کے اعمال ختم ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ کچھ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اعمال صفا کر دیتی ہیں. بعض سلف صالحین سے نقل کیا گیا, انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان آپ کو نافرمانیاں مزین کر کے دکھاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شاگرد نے کہا میں شیطان سے جہاد کرتا ہوں. انہوں نے کہا اگر وہ دوبارہ حملہ آور ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا میں پھر جہاد کرتا ہوں. انہوں نے کہا پھر اگر حملہ آور ہو تو اس نے کہا میں پھر جہاد کرتا ہوں. استاد نے کہا اس طرح تو معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. وہ اٹیک کر رہا ہے, پھر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, پھر وہ اٹیک کر رہا ہے, پھر اسٹرگل کر رہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بکریوں کے پاس سے گزرے اور ان کی رکھوالی والا کتا آپ پہ بھونکے اور آپ کو راستے سے گزرنے سے روکے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شاگرد نے کہا میں پورا زور لگا کے اس کو پیچھے ہٹاؤں گا اور اس کی تکلیف کو سہوں گا. انہوں نے کہا یہ تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ, زور کیسے لگاؤ گے؟ تو استاد نے کہا کہ آپ بکریوں کے مالک سے مدد طلب کر لیں, یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی جب کتا اٹیک کرے, مثلا اگر آپ جا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہوگی, آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے کتے والا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس نے اس کی رسی دراز کی بھی ہوتی ہے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر, تو وہ جو ہی آپ کی طرف آتا ہے تو آپ کتے سے نہیں لڑتے, آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا لو. تو انسان کو بھی جب شیطان ستائے آپ اس کو چھوڑیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے دل سے نکال دے, یہ بے چینی میری ختم کر دے. کیونکہ جب آپ معاف نہیں کرتے نا, بے چینی شروع ہو جاتی ہے, دل پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے, آپ کے کام متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس موقع پر سمجھداری سے کام لے. یہ دعا بہت افیکٹو ہے. جب میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو میں اس کو پڑھ لیتی ہوں, الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ,
اور من الجنتی والناس، پوری سورۃ الناس پڑھ کے نا تو آخری حصے کو بار بار من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، کیونکہ بعض وسوسے جن ڈالتے ہیں اور بعض وسوسے تو انسان ڈالتے ہیں. وہ آپ کو کوئی ایسی بات روز سنا دیتے ہیں کہ آپ پریشان رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی کو ورکرز ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کی تھنکنگ اتنی نیگیٹو ہوتی ہے اور آپ کو انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑ جاتی ہے. کوئی قریبی رشتے داروں میں ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھائی آپ کا ہو سکتا ہے، شوہر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے. جب بات کریں گے الٹی کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مثلا بعض اوقات بچے کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، پھر وہ وہی کرتا ہے، پھر وہی حرکت. تو آپ ہر دفعہ ہرٹ ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہرٹ ہوتے. اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اندر کی جلن دور کر دے. میرے بس میں نہیں کہ میں اس کو سمجھاؤں، میرے بس میں نہیں کہ میں اس کو سیدھے رستے پہ لاؤں. ہدایت تو نے دینی ہے اور اس کی سوچ کو بھی تو نے بدلنا ہے. یہ گر لوگ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہدایت دے دیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھا لیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم رو کے ان کو منا لیں گے کہ یہ نہ کرو یا یہ کرو. کچھ لوگوں پہ آپ کی نہ دلیل کام آتی ہے، نہ رونا کام آتا ہے، نہ سمجھانا کام آتا، کچھ بھی کام نہیں آتا. تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے نا، اس سے فریاد کریں کہ اللہ تو ان کو سمجھا دے. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے یا لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. مال اور اولاد زیادہ بڑا فتنہ ہے ویسے تو انسان کے لیے، لیکن وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، صبر آئے گا نا تو پھر ہی دعا کی طرف بھی جائیں گے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ دعا کے معنوں میں بھی. انہ سمیع علیم، وہ بہت سننے والا ہے، وہ بہت جاننے والا ہے. کیونکہ ہمیں شیطان پھر ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ نے کہاں سننی، تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، بہت دعائیں تم نے کر لی. نہیں، وہ سنے گا، وہ سن رہا ہے. وہ اس وقت عمل میں آئے گی جب وہ چاہے گا، جب زیادہ بہتر ٹائم ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس حال میں رکھ کے اسے کچھ سکھانا ہو. اب ہمیں تو نہیں پتا نا، ہمیں تو نہیں حکمت پتا کہ وہ فلاں کوئی بھی شخص جو مصیبت ہے وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. اصل میں تو آزمائش اس کی ہو رہی ہے جو غلط راستے پر ہے اور جو غلط کام کر رہا ہے. لیکن اس کی ہدایت کا وقت کب ہے اس کو پتا ہے. ہمیں صرف مانگتے جانا چاہیے، ہمارا یہ کام ہے، اور اپنے دل کے بوجھ کو ہٹا دینا چاہیے. علیم، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہے، کون سا طریقہ ہے جو شیطان کے وسوسوں کو آپ کے دل سے ختم کر دے گا. اور مخلوقات کے معاملے کو بھی وہی جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع کریں. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے جو ہیں یہ شیطان کی چالیں ہیں. دراصل چالیں چلتا ہے تاکہ آپ کو صحیح کام سے ہٹا دے، نیکی کے کام سے ہٹا دے. اور پھر وہ الوسواس اور الخناس بھی ہے، پلٹ کے آتا ہے، چھوڑتا نہیں. یعنی یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ آپ نے علاج کر لیا اب آپ سیکیور ہو گئے، دوبارہ ہو جائے گا، دوبارہ پھر وہی کریں. اور وسوسے آنا جو صریح ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے نا وہیں چور آتا ہے. آپ کے دل میں ایمان ہے نا، اسی لیے شیطان بھی بار بار وہیں آ کے ڈاکے ڈالتا ہے، اور انسان اس سے خوف بھی کھاتا ہے کہ یا اللہ یہ کس قسم کے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں. اور ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور اسی طرح وہ ہمارے اوپر پھونکے بھی مارتا ہے، دل میں بھی بات ڈالتا ہے، ہمارے اوپر بھی ڈالتا ہے، اور تھتکارتا بھی ہے ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ کے 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. پھر یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر فاتحہ پڑھتے. یعنی جن کو نمازوں میں بہت وسوسے آتے ہیں وہ یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح یہ کہ شیطان کو گالی نہیں دینی چاہیے، اپنی زبان خراب ہوگی، اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اور اگر نماز میں ایسا ہو تو بائیں طرف 3 دفعہ یعنی اللہ کی پناہ لے کے اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکار دیں. پھر اسی طرح اگر غصہ آئے اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ آپ کنٹرول میں رکھیں اپنے آپ کو. پھر اسی طرح عقائد میں اگر وسوسے آئے جیسے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں تو بھی استعاذہ کر کے خیالات چھوڑ دیں. وَلْيَنْتَهِ اسٹاپ اٹ. اور پھر یہ دعائیں بھی ہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور پھر صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ آخر تک. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں سے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچتے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس لیے جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کو آتا ہے تو سنبھل جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی ذہن میں لاتے ہیں اور
اللہ کی اطاعت کے کام کو یاد کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ تو کرنا ہی ہے، شیطان روکتا ہے یا کوئی نقصان یا رکاوٹ ہے تب بھی مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کر کے نافرمانی سے رک جاتے ہیں، تو یہ اللہ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے، مبصرون ہوتے ہیں. تو ان الذین اتقوا، تقوی والوں کو یہ صفت حاصل ہے، یعنی جو شرک اور گناہوں سے بچتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان، طائف جو ہے نا طواف سے ہے. طواف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھومنا. تو خیالات بھی گھومتے رہتے ہیں، تو مراد ہے شیطان کا وسوسہ چوکا، اور وہ خیال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور رات کو خواب میں آنے والا جو خیال ہوتا ہے وہ بھی طائف کہلاتا ہے. یعنی جب ان کو کوئی خیال آ جاتا ہے ایسا وسوسہ، تذکروا، تو ان کو ہوش آ جاتی ہے، وہ متنبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات، یہ وسوسہ جو ہمارے دل میں آیا نا، یہ ہمارے دشمن شیطان کی طرف سے، یعنی یاد کر لیتے ہیں. تذکروا، کیا یاد کر لیتے ہیں؟ کہ یہ تو شیطان کا شر ہے، لہٰذا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. غصہ آ جائے تو ہوش میں آ جاتے ہیں، نو، یہ تو میں نے بات غصے میں کہی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، تو ان کا غصہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر کسی گناہ میں پڑ گئے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یعنی اس تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے، اور بصیرت کی وجہ سے وہ صحیح سمت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دیکھنے لگتے ہیں، یعنی پھر دیکھ کر اپنے طرز عمل کو درست کر لیتے ہیں، صحیح لین میں آ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے. اس لیے فوراً جب وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں. اور ان کے شیاطین بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی جہاں تک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے اور اس کی حفاظت کی طرف پناہ نہیں لیتے اور پھر شیطان کی مخالفت نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، یعنی شیطان بھائی ان کے دوست. اور جب یہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کسی غلط لین میں لگ جاتے ہیں، تو اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. شیطان بھی ان کو غلط راہ پر لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی انسانوں میں سے شیطانوں کے بھائی، جیسے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اس کی بات، اس کے وسوسے پہ کان دھرتے ہیں، اس کی دکھائی ہوئی راہ پہ چل جاتے ہیں، تو وہ ان کو بھی گمراہی کی طرف کھینچ لیتے ہیں. یعنی شیطان گناہوں کے ارتکاب کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، زیادہ کر دینا، یعنی گمراہی، جہالت اور ان کی حماقت میں اضافہ کر دیتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ شیطان کی ڈالی ہوئی گمراہی کے مطابق عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا اس آیت کے بارے میں کہ نہ تو انسان اپنے ان اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ شیاطین ہی ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں، یعنی وہ خود بھی غلط کرتے ہیں اور شیطان بھی ان کی مدد کرتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں. ابن عباس سے ایک اور قول ہے کہ یہ جن ہیں جو انسانوں میں سے اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود اسے کیوں نہیں بنا لاتے، کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس آیت میں شیاطین کے بھائیوں کی گمراہی اور بے جا ضد کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغمبر سے کہتے ہیں تم اپنے پاس سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اپنی طرف سے معجزہ نہیں پیش کر سکتا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، جب ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ یا خلاف عادت بات نہیں آتی تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھانٹ لینا، منتخب کر لینا، اور یہاں پر یہ طنز کے معنوں میں استعمال ہوا، نہیں طنز کے سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے، یعنی تم نے خود کیوں نہیں بنا لی، اپنے پاس سے کیوں نہیں بنا لیتے کوئی نشانی. کفار نے آپ سے مطالبہ کیا نشانی دکھائیں، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی نشانی نہیں کہ میں خود سے آپ کو دکھا دوں، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، خود کوئی بنا کے لے آؤ، یعنی زبردستی مطالبہ، ہر صورت دکھاؤ کچھ. یعنی کبھی اگر ان کے مطالبے پر کوئی آیت، کسی بات کا جواب یا وحی کے آنے میں دیر ہو جاتی، یا وہ جو معجزے تجویز کرتے تھے کہ مکہ میں نہریں چلا کے دکھاؤ اور باغ اگا کے دکھاؤ اور اس طرح کی چیزیں، جب آپ یہ نہیں کرتے تھے تو پھر وہ انتہائی جہالت میں آ کے کہتے
کہ آپ نے اپنی طرف سے ان کو کیوں نہیں ایکوائر کر لیا، آپ خود اس کو حاصل کرتے، اپنی عقل سے گھڑتے. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے آتی ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں. بصائر، بصائر جو ہے بصیرت کی جمع ہے. بصیرہ مراد ہے قرآن، اور بصیرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، یہاں تک کہ انسان اسے دیکھ لے اور اس کے ذریعے ہدایت پائے. اور قرآن جو ہے یہ دل کی بصیرت ہے، دلوں کے لیے بمنزلہ بصیرت ہے، جس کے ذریعے حق کو دیکھا جاتا ہے اور صحیح بات تک انسان پہنچتا ہے. یعنی تم معجزات مانگتے ہو، نشانیاں مانگتے ہو، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ مطلب ہے. ھذا بصائر من ربکم، جتنے بھی دلائل ہیں ان میں سب سے واضح دلیل ہے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. یعنی قرآن ہی کی صفات بیان ہوئی ہے کہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈ کرتا ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن یہ فائدہ ہدایت اور رحمت کا کس کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں، جو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور جو انکار کرتے ہیں، نہ ان کے لیے ہدایت ہے نہ رحمت. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پیچھے قرآن کی عظمت بیان ہوئی، اب اس سے فائدہ اٹھانے کا ادب بیان ہو رہا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت پھر توجہ سے سنو اور بولو مت، باتیں مت کرو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو جائے. اور یہ ہر شخص کے لیے حکم ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوران نماز قرات کی طرف اشارہ ہے. کل بھی کہتے ہیں کہ جب لوگ نمازوں میں جنت جہنم کا ذکر سنتے تو اپنی آوازیں بلند کرتے. جیسے بعض میں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی اسپیکر بول رہا ہے اور وہ بیچ بیچ میں کوئی نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی یعنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. قرآن کا ایک ادب ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا وہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، خاص سے سورت یاسین شروع ہو جاتے ہیں لوگ، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے کیونکہ وہ مقتدیوں کو آتی ہے، یا کوئی بھی آیت جو حفظ کی بھی ہوتی ہے انہوں نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو رس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تراویحوں میں ایسی چیزیں نظر آتی. تو کچھ لوگ جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے کلام اور قرآن کو سمجھو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی تم کیا کر رہے ہو، منع کیا ان کو. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ آیت خطبے سے متعلق ہے، یعنی لوگوں کو جمعہ کے دن امام کا خطبہ کان لگا کے سننا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ عید قربان، عید الفطر، جمعہ اور ان نمازوں کے متعلق ہے جن میں جہری قرات کی جاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہر واعظ کی بات کو سننے کے لیے خاموش ہونا واجب ہے. یعنی کہ آپ لیکچر لگا لیں اور پھر آپس میں باتیں ہی کرتے رہیں. اور خاص طور پہ جب گھر میں کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک بچہ آ جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے، پھر کوئی تیسرا، اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام کی بات جو وہ بیچ میں سے مس ہو جاتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز میں آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اس وقت بھی غور سے سنیں، اور اگر ویسے آپ نے پلے کیا ہوا قرآن کسی فون پہ یا کہیں بھی تو اس وقت بھی پھر آپ توجہ سے سنیں. ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنا کان اس آیت کی طرف لگا دیں. یا تو وہ کوئی بھلائی کا کام ہوگا جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. اور شور و غل تو قرآن کے قریب کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے نماز مسجد میں ہو رہی، کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کلاس شروع ہونے سے پہلے تلاوت لگا دیتے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، فلاں چلے جاؤ ادھر. اس وقت لگانا ہی نہیں چاہیے، لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ تو کفار کا طریقہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. مسلمان ایسا نہیں کرتے. تو استماع جو ہوتا ہے غور سے سننے کے لیے آتا ہے، صرف فاسمعوا نہیں آیا، فاستمعوا اور لہو آ جائے تو اور بھی اگلی ڈگری پہ آ جاتی ہے، بات انٹینس ہو جاتی ہے. اور انصات کا مطلب ہے چپ رہنا، یعنی وہ کام چھوڑ دو کہ جس کی وجہ سے تم غور سے سن نہیں سکتے. مراد یہ کہ غور و فکر کرو قرآن پر. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحمت پا جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی، آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی کچھ اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. یہ جو بات ہے نا لعلکم ترحمون، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اے جے آربری کے بارے میں آتا ہے، یہ انگلینڈ کے ایک پروفیسر تھے کیمبرج میں.
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ٹیونس میں مقیم ہوئے، ان کے پڑوس میں ایک مسلمان کا مکان تھا. ایک روز مسلمان ریڈیو پر قرآن کی قرأت سن رہا تھا. یہ آواز پروفیسر آربری کے کان میں پہنچی. وہ اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا. ان کی دلچسپی یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے قرآن کا مکمل ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا. یہ ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے دا قرآن انٹرپریٹڈ کے نام سے چھپا ہوا ہے، اور بہت ہی سمپل ترجمہ ہے، ٹو دا پوائنٹ. ایک وقت تھا کہ اس کو سب سے بہترین ترجمہ شمار کیا جاتا تھا. اب تو الحمدللہ اور ترجمے بھی آگے، مسلمانوں نے خود بہت سی کوشش کی ہے، لیکن عربی چونکہ جانتا تھا یہ، اور انگریزی اس کی اپنی زبان تھی، تو اس لیے بہت اچھے سے اس نے اس کو الفاظ دیے. اب آپ دیکھیے کہ لعلکم ترحمون، سن رہے ہو، پتہ نہیں کون سی بات دل میں لگ جائے اور تمہاری زندگی بدل جائے، تو اس لیے سن کر ہی رحمت آئے گی اللہ کی. اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجیے، اور آپ غافلوں میں نہ ہو. کیونکہ اگر آپ بلند آواز سے کریں گے تو اوروں کو سننا پڑے گا، وہ سن نہیں پائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. آپ اللہ کو یاد کریں نا، آپ اپنی توجہ اندر رکھیے، یعنی کہ ہلکی آواز میں، یعنی یہ بھی نہیں کہ بولو ہی نہ منہ سے، لیکن اتنی آواز کے بس آپ خود ہی سن سکیں، دوسرے لوگوں تک نہ جائے. وذکر سے ویسے تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد سبھی ہیں، سب کے لیے عام حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ خشوع اور تواضع کے ساتھ دل میں رب کا ذکر کریں، دل میں اللہ کا ڈر ہو، تضرع ہو، وخیفتاً اور خاموشی کے ساتھ، یعنی ودون الجہری، یعنی ایک ہے خاموشی کے ساتھ دل میں، اور ایک ہے بغیر اونچی آواز کیے. ٹھیک ہے، تو جب دل سے تضرع ہوگا تو دل کہاں پر ہوگا، اور پھر میانہ ربی سے آپ پکاریں گے اور غافل لوگوں میں شامل نہ ہو. تو یہاں وذکر ربک کا بات آئی، تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ لیا گیا، قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد نماز میں امام کے پیچھے اپنے دل میں سری طور پر قرات کا ذکر کرنا مراد ہے. سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جیسے ظہر اثر، تو اس میں کیا کریں؟ چپکے چپکے پڑھیں اپنے دل میں. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ غور و فکر کرتے ہوئے دل کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی آپ زبان سے کچھ نہیں بول رہے، صرف سوچ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں محو ہے لیکن سوچ رہے، بول کچھ نہیں رہے، یہ بھی مراد ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ زبان سے ذکر، لیکن اس میں بھی اللہ کی تعظیم ہو، پاس بیٹھے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اور تضرع ہونا چاہیے، عاجزی اور خشوع ہونا چاہیے ذکر میں، یہ مطلوب ہے. اور خیفہ میں خوف بھی ہونا چاہیے. ہم اپنی نمازوں اور اپنے ذکر کا جائزہ لیں کہ اس ذکر کے وقت کو اللہ کا خوف بھی آتا ہے دل میں. اور پھر اگر اونچا بولنا بھی ہے تو دھیمی آواز میں. بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی. غدو کہتے ہیں فجر شروع ہونے سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور آصال عصر سے مغرب تک، غروب تک، ایک طلوع تک اور ایک غروب تک. اصیل جو ہے عصر سے مغرب تک کے وقت کو کہتے ہیں. ان دو وقتوں کو کیوں خاص کیا گیا؟ کیونکہ دن کے دو کنارے ہیں، اور اسی میں صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں. ان کا بیسٹ ٹائم یہی ہے. ویسے تو اگر بھول گئے ہیں تو مغرب کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حفاظت کے لیے عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے، اور طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. غفلت اس بھول کو کہتے ہیں جو قلت احتیاط کی بنا پہ انسان کو لاحق ہوتی ہے. تو آپ غافلوں میں سے نہ ہوں، یعنی دنیا میں ایسے محو نہ ہوں کہ اللہ کا ذکر ہی بھول جائیں، نماز ہی بھول جائیں، قرآن پڑھنا ہی بھول جائیں. یعنی اللہ کی اطاعت نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھولنا، نواہی کو نہیں بھولنا. کیونکہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں ذکر کے آداب بتائے گئے ہیں، زور زور سے نعرے لگا کے، اور جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں سارے مل کے جیسے ہو کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو دن کے کناروں پر خصوصی ذکر کرنا چاہیے نمازوں کے علاوہ. اور سب سے اچھا ذکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، جو کسی کو بھی نہیں پتا چلتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، یہ زیادہ قبولیت والا ہے. پھر عاجزی کا انداز ہونا چاہیے، ذکر کرتے ہوئے کوئی تقریری انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسپیچ کر رہے ہیں. کئی لوگ دعا مانگتے ہیں نا، تو اس طرح جیسے اسپیچ دے رہے ہوں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ دل کے اندر خوف ہونا چاہیے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور دل کے ساتھ زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے. کبھی کبھی خالی دل سے، تین طرح ہوتا ہے نا، دل اور زبان، خالی دل خالی زبان. تو کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، خشوع و خضوع کے ساتھ، حاضر دل کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں.
پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں فرشتوں کا حال بیان کیا گیا. ان الذین عند ربک، وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ان کی مثال دے کر انسان کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ بھی ایسا کریں. یعنی جتنے اللہ کے پاس فرشتے ہیں، قرب کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ہر آن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے بن کے رہتے ہیں. توحید کی دعوت ہے نا اس صورت میں. تو اینڈ اس پہ ہو رہا ہے کہ دیکھو فرشتے کیا کرتے ہیں، تمہیں بھی وہ اگزامپل کاپی کرنی ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں اور اللہ کے تقرب اور خوشنودی کے باوجود وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ، تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہاں سجدہ تلاوت ہے پہلا قرآن مجید کا، اور سجدہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے. بعض نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرتے. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے. وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تھی. وہ کس طرح سجدہ کرتے تھے، یعنی جہاں بیٹھے ہوتے بعض اوقات اسی جگہ جھک جاتے تھے. اور جب ابن آدم سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ ہلاکت میری. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے آگ ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں 14 اور بعض کے نزدیک 15 سجدے ہیں. سورۃ الحج میں 2 سجدے آ جاتے ہیں. اور یہاں پر اپنے رب کے آگے جھک جانا چاہیے، کیونکہ عبادت کا اعلیٰ ترین مقام اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور شکر کا مقام بھی سجدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.